نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. محترم سامعین، برادران اسلام اور خواتین، بحیثیت مسلمان ہمیں قرآن کریم کی تلاوت کا بکثرت سے حکم دیا گیا ہے. ہمیں قرآن کریم پڑھنے کا حکم دیا گیا، اس پر تدبر اور غور فکر کرنے کا حکم دیا گیا، اس کے معانی کو جاننے کا حکم دیا گیا، اس کے مطابق عمل کرنے کا حکم دیا گیا. اللہ رب العالمین نے فرمایا فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ، قرآن کریم میں جتنا میسر ہو سکے، جتنا تمہارے لیے آسان ہو سکے پڑھا کرو. پھر اسی طرح جہاں ہمیں عمومی طور پر پورے قرآن کریم کو پڑھنے کا حکم دیا گیا، وہیں پر بعض مخصوص ایام میں، بعض مخصوص نمازوں میں اور بعض مخصوص حالات میں کچھ خاص صورتیں، کچھ خاص آیتوں کی تلاوت کا بھی حکم دیا گیا ہے. شریعت اسلامیہ نے ہمیں جس عبادت کو جس طریقے سے کرنے کا حکم دیا ہے، ہمیں اسی طریقے سے کرنا ہے. عبادات ساری کی ساری توقیفی ہیں. توقیفی کے معنی ہوا کرتے ہیں اللہ رب العالمین نے جیسے ہمیں بتا دیا ہے ہمیں ویسے کرنا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے بتا دیا ہمیں ویسے کرنا ہے. ساری عبادتیں توقیفی ہیں، تو لہٰذا ہم نماز بھی جیسے پڑھیں گے توقیفی ہے، اور بعض نمازوں میں بعض مخصوص صورتوں کی تلاوت کریں گے وہ بھی توقیفی ہیں، کیونکہ حدیث رسول میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ویسے پڑھنے کا حکم دیا ہے، ان صورتوں کو پڑھنے کا حکم دیا ہے. محترم سامعین، ہم لوگ احادیث نبویہ کا مطالعہ کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ قرآن کریم کی بعض خاص صورتوں کو اور بعض خاص آیتوں کو مخصوص نمازوں میں اور مخصوص حالتوں میں پڑھنے کا حکم دیا گیا. اس کی حکمت کیا ہے؟ جیسے میں نے پہلے بتایا، عبادات ساری کی ساری توقیفی ہیں. ہم ہر عبادت سے متعلق اس کو ایسے کیوں رکھا گیا ہے، اس کو ایسے کرنے کا حکم کیوں دیا گیا ہے، اس کے پیچھے نہیں پڑیں گے. عبادات ساری کی ساری توقیفی ہیں، لیکن محدثین کرام نے بعض عبادات کی حکمتیں ہی بتائی ہیں، بعض عبادات کے طریقہ کار کی حکمتیں ہی بتائی ہیں. محترم سامعین، ہمیں قرآن کریم پڑھنا بھی ہے، اس کی تلاوت بھی کرنا ہے، اس کے ذریعے سے اجر و ثواب کمانا ہے. ایک حرف پڑھنے پر 10 نیکیاں لکھی گئی ہیں. بحیثیت مومن بکثرت میں قرآن کریم کی تلاوت کرنا ہے، اس پر تدبر کرنا ہے. قرآن میں اللہ رب العالمین نے فرمایا افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها افلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. کیا لوگ قرآن کریم پر تدبر نہیں کرتے ہیں، قرآن کریم پر غور و فکر نہیں کرتے ہیں؟ اگر قرآن کریم اللہ کے علاوہ کسی اور کی جانب سے ہوتا، غیر اللہ کی جانب سے ہوتا، قرآن کے بہت اختلاف پاتے لوگ. قرآن کریم میں اختلاف وہیں پر بھی نہیں ہے. لوگوں کو غور کرنا چاہیے، تدبر کرنا چاہیے. اور آج کا زمانہ علمی انفتاح کا زمانہ ہے، علمی زمانہ ہے. دنیا کی ساری زبانوں کے اندر درجنوں تفاسیر موجود ہیں، ترجمے موجود ہیں. بحیثیت مسلمان ہم تمام مسلمان قرآن کریم پڑھنا بھی ہے، تدبر بھی کرنا ہے اور اس پر عمل بھی کرنا ہے. پھر محترم سامعین، ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ بعض مخصوص صورتوں کا ہمیں پڑھنے کا حکم دیا گیا، بعض مخصوص آیتوں کو پڑھنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے. اس کی کچھ حکمتیں جان لیتے ہیں اور اس کے تعلق سے کچھ جان لیتے ہیں ہم لوگ، تاکہ اس کے کئی فوائد ہیں. اگر ہم مخصوص نماز مخصوص صورت پڑھتے ہیں یا مخصوص حالت مخصوص آیت یا صورتیں پڑھتے ہیں، اس کے کئی فوائد ہیں. سب سے پہلا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حکم کی پابندی ہو رہی ہے، سنت رسول پر عمل کیا جا رہا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فلاں نماز میں فلاں صورت کو پڑھا، ہم بھی پڑھ رہے ہیں، سنت رسول اقتداء ہو رہی ہے، تاثیر رسول ہے، سنت اتباع ہو رہی ہے. پہلا فائدہ ہے. دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ اس کی جو حکمت ہے
جس حکمت کے تحت اس صورت کو اس موقع پر یا اس نماز میں یا اس سچویشن میں پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے، وہ حکمت بھی ہمیں حاصل ہو جائے گی، وہ موعظت اور وہ اثر اور وہ جو روحانیت ہے اس کی جو تاثیر ہے وہ بھی ہمیں حاصل ہو جائے گی۔ محترم سامعین، ہم لوگ اچھی طرح جانتے ہیں کہ سورۃ الفاتحہ قرآن کریم کی سب سے عظیم الشان سورت ہے، اور ہر نماز میں اس کو پڑھنا ہے۔ امام بھی پڑھے گا، مقتدی بھی پڑھے گا، جہری نماز ہو، سری نماز ہو، فرض نماز ہو، سنت نماز ہو، نفل نماز ہو، صلاۃ الجنازہ ہو، صلاۃ الکسوف ہو، صلاۃ الخسوف ہو، صلاۃ الاستخارہ ہو، استسقاء ہو، جتنی بھی نمازیں ہیں تمام نمازوں میں امام بھی پڑھے گا، مقتدی بھی پڑھے گا۔ اور صحیح بخاری مسلم مشہور معروف حدیث ہم لوگ جانتے ہیں، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، عبادہ بن ثابت کی حدیث ہے کہ جو شخص سورہ فاتحہ کو نہ پڑھے اس کی نماز نہیں ہوتی ہے۔ اب سورہ فاتحہ ہم لوگ جانتے ہیں اچھی طرح، بلکہ مسلمان بچے اس کو سب سے پہلے یاد کرنے والی صورتوں میں سے ہے یہ۔ تو سورہ فاتحہ کی خصوصیت کیا ہے، اس کی کیا فضیلت ہے؟ کیا بھی کبھی ہم نے سوچا ہے کہ سورہ فاتحہ کو ہر نماز پڑھا جاتا، اگر وہ مسلمان بندہ 5 وقت نماز کی پابندی کرتا ہے فرائض کے ساتھ، اگلی پچھلی سنتوں کے ساتھ، تو 17 رکعت فرض ہو گئے، 12 رکعت سنت، 29 ہو گئے، 1 رکعت 30 ہوگا، تو دن میں 30 مرتبہ پڑھ رہا ہے۔ اور دن میں 30 مرتبہ تو بندہ ذرا مہینے میں کتنے ہو گئے، سال میں کتنے ہو گئے، زندگی میں کتنے ہو گئے، ہم پڑھ رہے ہیں ماشاءاللہ۔ لیکن اس کی حکمت کیا ہے، اس کی فضیلت کیا ہے، اس تعلق سے ہمیں جاننا ہے۔ محترم سامعین، صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے، ابو سعید بن یعلا وہ فرماتے ہیں کہ مر بی النبی صلی اللہ علیہ وسلم وانا اصلی، ایک مرتبہ مسجد نبوی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس سے گزرے، میں نماز پڑھ رہا تھا، فدعانی، مجھے بلائے، میں نماز کی حالت میں ہوں، رسول اللہ جاتے جو مجھے بلائے، فلم آتی حتی صلیت، میں نماز پڑھ کر گیا، سلام پھرنے کے بعد گیا، آپ نے دوران نماز اس کو پکارا تھا، میں اس وقت میں گیا، نماز پڑھ کے سلام پھرنے کے بعد گیا، تو آپ نے فرمایا کس چیز نے تمہیں روک دیا کہ میں جب تم کو بلایا تم نہیں آئے، میں جب تم کو نماز پڑھ رہے تھے تب کو بلایا تم کیوں نہیں آئے؟ تو انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نماز پڑھ رہا تھا، تو رسول اللہ نے فرمایا الم یقل اللہ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول، کیا تمہیں نہیں معلوم اللہ نے فرمایا اے ایمان والو، اللہ اس کا رسول جب تمہیں پکارے تو فوراً آ جاؤ، تو تمہیں نماز کی حالت میں آ جانا تھا میرے پاس۔ تو پھر آپ نے فرمایا کہ جو ہے الا اعلمک اعظم سورۃ فی القرآن قبل ان اخرج من المسجد، کیا میں تمہیں قرآن کریم میں سب سے عظیم و شان سورت نہ بتاؤں، مسجد سے نکلنے سے پہلے سورت نہ بتاؤں؟ پھر رسول مسجد سے نکلنے لگے تو آپ نے فرمایا سورۃ الفاتحہ یہ سبع المثانی الذی اوتیتہ، صحیح بخاری کی روایت ہے، قرآن کریم میں سب سے عظیم الشان، سب سے عظمت والی سورت ہے جو ہے وہ قرآن کریم کی سورۃ الفاتحہ ہے۔ تو ہمیں احساس بھی ہونا چاہیے کہ ہم جب بھی سورۃ الفاتحہ پڑھیں ہمیں احساس ہو کہ سورۃ الفاتحہ قرآن کریم میں سب سے عظمت والی سورت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا سورۃ الفاتحہ یہ سبع المثانی الذی اوتیتہ، جو مجھے دیا گیا ہے 7 آیتوں پر مشتمل ہے، یہ قرآن کریم سب سے عظیم سورت ہے۔ تو محترم سامعین، ہمیں اس سورت کی عظمت کا احساس ہونا چاہیے، اس سورت کے معنی مفہوم کو جاننا چاہیے، اس سورت کے معنی اور مفہوم پر تدبر کرنا چاہیے کہ کیا وجوہات ہیں اس آیت میں، اس سورت میں کون سی عظمتیں ہیں جس کی وجہ سے اس کو عظیم الشان سورت قرار دیا گیا ہے، اس پر غور و فکر کرنا، اس کے معنی مفہوم کو جاننا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ پھر اسی طرح محترم سامعین، ایک اور سورت ہے جو قرآن کریم کی سب سے عظیم الشان سورت ہے، اور وہ بھی بچہ جانتا ہے، اور ہم مختلف نمازوں اس کو پڑھا بھی کرتے ہیں، وہ ہے سورۃ الاخلاص۔ سورۃ الاخلاص کیا ہے؟ قل اللہ احد، اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی الوہیت، ربوبیت، اسماء و صفات کا کھلم کھلا اعلان ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کے بھی شریک ہونے کھلم کھلا انکار ہے۔ لم یلد ولم یولد، اللہ تعالیٰ کا نہ کوئی باپ ہے، اللہ تعالیٰ کی نہ کوئی اولاد ہے، اللہ تعالیٰ کوئی ہمسر اور شریک نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی الوہیت کو، ربوبیت کا، اسماء و صفات کا کھلم کھلا اقرار ہے اور کھلم کھلا اعلان ہے، وہیں پر اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کے شریک ہونے کھلم کھلا انکار بھی نکارا جا رہا ہے۔ اور سورۃ الاخلاص بڑی عظیم الشان سورت ہے، مختلف صحیح حدیث میں اس کو کہا گیا انہا تعدل ثلث القرآن، یہ 1/3 قرآن کے برابر ہے، 1/3 قرآن کریم کے برابر ہے، 1/3 قرآن کریم کے برابر ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ الاخلاص کو مختلف موقعوں پر پڑھا کرتے تھے، مختلف موقعوں پر پڑھا کرتے تھے۔ آپ ہر دن جو ہے وتر میں پڑھا کرتے تھے،
اسی طرح جو ہے مغرب کی نماز سے پہلے کی جو 2 رکعت سنتیں ہوا کرتی اس میں اس کو پڑھا کرتے تھے، مختلف اوقات پہ پڑھا کرتے تھے. اس کے اندر وہ معنی پائے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی الوہیت کا اقرار پایا جاتا ہے. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو جو ہے پورے اہتمام سے پڑھا کر کہا انہا تعدل ثلث القرآن، 1/3 قرآن کے برابر ہے، 1/3 قرآن کریم کے برابر ہے. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اس کی حکمت بتائی کہ کیا بات ہے کہ قرآن کریم 1/3 قرآن کے برابر ہے، یہ 1/3 قرآن کریم کے برابر. اس کا معنی کیا ہے؟ کیا اس کا معنی یہ ہے کہ ایک سورۃ الاخلاص ایک بار پڑھنے سے 10 پاروں کا ثواب مل جائے گا؟ کیا 3 بار سورۃ الاخلاص پڑھنے سے پورے قرآن کا ثواب مل جائے گا پڑھنے کا؟ نہیں، وہ معنی نہیں ہے. بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سورۃ الاخلاص ایک بار پڑھ لے تو 10 پاروں کا ثواب مل گیا، 3 بار پڑھ لے تو 30 پاروں کا ثواب مل گیا. وہ معنی نہیں ہے اس کا. تو یہ سورۃ الاخلاص وہ 1/3 قرآن جو کہا گیا اس کی حکمت کیا، اس کا کیا معنی ہے؟ ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کو، پورے قرآن کریم کو معنی کے اعتبار سے 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے. پورا قرآن کریم معنی کے اعتبار سے 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا. سب سے پہلے مختلف عبادات کے احکام بتائے گئے ہیں، نماز کے احکام، روزوں کے احکام، حج کے احکام، طلاق کے احکام، خلا کے احکام، زکوٰۃ کے احکام، جہاد کے احکام، خرید و فروخت کے احکام، عبادات کے طور طریقے بتائے گئے ہیں ایک حصہ، ایک سلوس میں. اور دوسرے سلوس میں دوسرا جو حصہ قرآن کریم کا مختلف انبیاء کرام کی واقعات بتائے گئے ہیں. موسیٰ علیہ السلام، نوح علیہ السلام، لوط علیہ السلام، ہود علیہ السلام، یوسف، مختلف انبیاء کرام کے واقعات اور تکرار کے ساتھ بتائے گئے ہیں. ایک سلوس حصہ ہوا ہے. اور تیسرا جو سلوس ہے قرآن کریم کا وہ توحید باری تعالیٰ پر مشتمل ہے. توحید باری تعالیٰ پر مشتمل ہے، جس کے اندر اللہ تعالیٰ کی الوہیت، اللہ کی ربوبیت، اسماء و صفات کا تذکرہ ہے. اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کرتے ہیں ان کی مذمت کی گئی مختلف مثالوں کے ذریعے سے، مختلف مثالوں سے مذمت کی گئی ہے. تو یہ ایک سلوک جو قرآن کریم ہے وہ اللہ تعالیٰ کی الوہیت سے متعلق ہے، توحید باری تعالیٰ سے متعلق ہے. اور یہ ساری باتیں توحید الوہیت کی جو ساری باتیں ہیں وہ سورہ اخلاص میں موجود ہیں. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. تو گویا سورہ اخلاص جو ہے وہ معنی کے اعتبار سے ایک سورہ قرآن کے معنی پر مشتمل ہے. تو محترم سامعین، یہ اس سورت کی فضیلت ہے. اس عظمت کو جان کر کے، اس معنی مفہوم کو جان کر کے ہم نے سورہ اخلاص سے تلاوت کریں. قل هو اللہ احد اللہ الصمد، اس کے معنی کیا ہیں، صمد کے معنی کیا ہیں، احد کے معنی کیا ہیں، اس کو جان کر پڑھیں، اس کی تلاوت جان کر کریں، غور و فکر کے ساتھ کریں، تدبر کے ساتھ کریں، تو اللہ تعالیٰ کی عظمت بڑھ جائے گی ہمارے دل و دماغ میں، اور توحید و ربوبیت، توحید اور مضبوط ہو جائے گی. تو محترم سامعین، یہ معنی ہے اس کا، یہ اس کا مفہوم ہے. اسی طرح ایک صحیح بخاری کی روایت، ایک صحابی، ایک انصاری صحابی تھے جو مسجد قباء، اسلام کی جو سب سے پہلی مسجد میں نماز پڑھایا کرتے تھے. اچھا، ان کا عالم یہ تھا کہ جب بھی کوئی نماز پڑھاتے، جہری نماز، سب سے پہلے سورہ اخلاص پڑھتے، پھر اس کے بعد کوئی اور سورت پڑھا کرتے. یہ ان کا ہمیشہ کا معمول ہو گیا. جب بھی نماز پڑھاتے سورہ فاتحہ کے بعد سب سے پہلے سورہ اخلاص پڑھتے، بعد میں کوئی اور سورت پڑھتے. بعض صحابہ نے ان سے کہا کہ بھائی کیا بات ہے، آپ ہمیشہ سورہ اخلاص پڑھتے ہو ہر نماز میں، ہر رکعت میں، پھر بعد میں کوئی سورت پڑھتے ہو؟ دو سورتیں پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ یا تو صرف سورہ اخلاص پڑھ کے ختم کر دو، یا کوئی اور دوسری سورت پڑھو. اعتراض کی بات صحابہ کرام، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، میں ایسے ہی کروں گا، میں ہر رکعت میں سورہ اخلاص پڑھوں گا اور اس کے بعد کوئی اور سورت پڑھوں گا. تمہیں پسند ہے تو میں تمہیں نماز پڑھاتا ہوں، اگر تمہیں میرا عمل یہ پسند نہیں ہے میں چھوڑ دیتا ہوں، تم کو میں نہیں پڑھاؤں گا. لیکن مسئلہ یہ تھا کہ وہ صحابہ کرام میں وہاں پر موجود صحابہ کرام سب سے اچھا قرآن پڑھنے والے تھے، تلاوت بہت اچھی تھی ان کی. اب لوگ چھوڑ بھی نہیں سکتے تھے ان کو. بڑا عجیب معاملہ پیش آ گیا. تو جب رسول اللہ آئے وہاں پر تو لوگوں نے اعتراض کیا، شکایت کی ان کے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابی یا انصاری صحابی ہر نماز سورہ اخلاص پڑھتے ہیں، اس کے بعد کوئی سورت پڑھتے ہیں، اور پوچھنے پر جو ہے کہتے ہیں کہ میں نماز ہی پڑھاؤں گا تم کو. تو رسول اللہ بلائے اور پوچھا کیا بات ہے کہ تم اس سورت کو ہمیشہ پڑھتے ہو، ہر نمازیں پڑھتے ہو؟ تو نے بڑا پیارا جواب دیا، کہا انی احبھا، میں اس سورت کو بہت چاہتا ہوں، یہ سورت مجھے بڑی پسند ہے، بڑی محبوب ہے میرے پاس یہ سورت، میں اس لیے اس کو ہر نمازیں پڑھتا ہوں. تو رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، حبک ایہا ادخلک الجنہ، اس سورت کی محبت تم کو جنت میں داخل کر دے گی. صرف اس سورت کی محبت
سورہ اخلاص کی محبت تم کو جنت میں داخل کر دے گی. صحیح بخاری کی روایت ہے. یہ عظیم الشان صورت ہے. تو جب تک ہمارے ذہن و دماغ میں قرآنی آیات کا معنی مفہوم نہیں ہوگا، معنی مفہوم جمع نہیں ہوگا، ہمارے دل میں وہ عظمت نہیں آئے گی، وہ احساس نہیں آئے گا، وہ روحانیت نہیں آئے گی. اس لیے قرآن کریم کو تدبر کے ساتھ پڑھے. خصوصیت سے وہ صورتیں جو بار بار ہم لوگ پڑھتے ہیں نمازوں میں، مختلف اوقات میں بار بار پڑھتے ہیں، ان کا ہمارا مفہوم یاد رکھنا چاہیے تاکہ ان کے ذریعے سے ہمارے دل و دماغ کی اصلاح ہو جائے. پھر اسی طرح محترم سامعین کچھ اور صورتیں بھی ہیں. معوذتین، سورہ اخلاص، سورۃ الفلق، سورۃ الناس، یہ دو صورتیں ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ذریعے سے بھی یہ بھی بہت کثرت سے پڑھا کرتے تھے. سورہ ابن ماجہ، ابن ماجہ اور ابو ترمذی کی روایت ہے. شیخ البانی اس حدیث صحیح قرار دیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شروع میں جنوں کے حملے سے اور انسانوں کی نظر بد سے بچنے کے لیے قرآن کریم کے ذریعے سے رقیہ کیا کرتے تھے. قرآن کریم کے ذریعے سے رقیہ کیا کرتے تھے. لیکن جیسے ہی یہ دو صورتیں نازل ہوئی، جیسے ہی سورہ فلق اور سورہ ناس اتاری گئی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان دو صورتوں کے ذریعے سے نظر بد کا علاج کیا کرتے تھے. کسی بھی چیز شیطان کی پناہ طلب کیا کرتے تھے. تو کہیں پر بھی شیطان کی پناہ طلب کرنا ہو، نظر بد کا علاج کرنا ہو، کسی کی نظر بد سے اپنے آپ کو، اپنے بچوں کو بچانا ہو، تو سورہ فلق پڑھا کریں، سورہ ناس پڑھا کریں. اس سے جو ہے انسان اس عظمت کو پالے گا اور جو ہے اس شفا کو پالے گا. تو سورہ فلق اور سورہ ناس کے اندر جو ہے شریروں کی شر سے، حاسدین کے حسد سے، نظر بد لگانے والوں کی نظر بد سے اور جادو کے علاج سے جو ہے رقیہ رکھا گیا ہے، جادو کا علاج رکھا گیا ہے، جادو کا توڑ رکھا گیا ہے. یہ ان دو صورتوں کی فضیلت ہے. پھر اسی طرح محترم سامعین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سورہ بقرہ کی تلاوت اور سورہ آل عمران کی تلاوت بکثرت کیا کرتے تھے اور ان کی بڑی فضیلت بتایا کرتے تھے. قرآن کریم کی بالترتیب دو طویل صورتیں، سورۃ بقرہ اور سورۃ آل عمران، اور بڑی عظیم و شان صورتیں ہیں. اور جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بڑی اہمیت بیان کیا کرتے تھے. چنانچہ نواز بن سمان فرمایا کرتے ہیں کہ یؤتی بالقرآن یوم القیامت واہلہ الذین یعملون بہ، قیامت کے قرآن کریم کو اور قرآن کریم پر عمل کرنے والوں کو لایا جائے گا اللہ تعالیٰ کے پاس. اللہ تعالیٰ کے دربار میں قرآن کریم کو بھی اور قرآن کریم پڑھ کر عمل کرنے والوں کو بھی اللہ تعالیٰ کے پاس لایا جائے گا. جب ان لوگوں کو لایا جائے گا، سب سے آگے کون سی صورتیں ہوں گی؟ ان لوگوں کا استقبال کرنے کون سی صورتیں ہوں گی؟ سورۃ البقرہ، سورہ آل عمران. پھر رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم یہ دو صورتیں جب آئیں گی، سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، رسول اللہ نے فرمایا کانہما غمامتان او غیایتان، بادلوں کی شکل میں اور جو ہے پروں کی شکل میں آئیں گے. دوسری بات میں تحاجان عن صاحبہما، جو بھی دنیا میں سورۃ البقرہ پڑھا کرتے تھے، سورہ آل عمران پڑھا کرتے تھے، ان کے حق میں اللہ تعالیٰ کے پاس لڑ رہے ہوں گے، ان کے درجات بلند کرنے کے لیے، انہیں جنت پہ بھیجنے کے لیے، ان کے عذابات کو کم کرنے کے لیے لڑ رہے ہوں گے. تو بڑی عظیم صورتیں ہیں. سورۃ البقرہ، سورہ اخلاص، سورۃ البقرہ، سورہ آل عمران، اس کا اہتمام کرنا چاہیے. انہیں پڑھنا بھی چاہیے، انہیں سننا بھی چاہیے، اور بکثرت جتنا ممکن ہو سکے ان صورتوں کو یاد بھی کرنا چاہیے. ہم مومن ہیں، قرآن کریم ہمارے لیے اتاری گئی ہے، اس میں حکمتیں ہیں، اس میں روحانیت ہے، اس میں عظمت ہے، اس میں تاثیر ہے. ہم جتنا اپنے سینوں کو قرآن کریم سے بھریں گے، ہمارے دل میں اتنا ہی زیادہ اسلام کی عظمت پیدا ہوگی، اللہ تعالیٰ سے قربت پیدا ہوگی، شیطان سے دوری پیدا ہوگی. اور خصوصیت کے ساتھ جس گھر میں سورۃ البقرہ پڑھا جاتا ہے، رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم اس گھر سے شیطان بھاگ جایا کرتا ہے. تو محترم سامعین سورۃ البقرہ، سورۃ آل عمران کی فضیلتیں ہیں. یہ صحیح بخاری، صحیح مسلم کی روایت ہے. پھر اسی طرح محترم سامعین سورۃ الکہف بڑی عظیم الشان صورت ہے. ہر جمعہ اس کو پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے. بیہقی کی روایت ہے اور شیخ البانی اس حدیث صحیح قرار دیا. رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم من قرأ سورۃ الکہف یوم الجمعۃ اضاء له النور ما بین الجمعتین، جو شخص جمعہ کے دن سورہ جمعہ کی تلاوت کرتا ہے، اگلے جمعہ تک اس کی زندگی میں نور کو بھر دیا جائے گا. اگلے جمعہ تک اس زندگی میں نور کو بھر دیا جائے گا. تقریباً آدھے پارے پر مشتمل سورت، بڑی عظیم الشان صورت ہے. اس کا اہتمام کرنا چاہیے. ہر جمعہ میں بھی، آپ بھی، ہمارے بیوی بچے بھی، ہمارے گھر بار بھی پوری کوشش کرے ہر جمعہ اس کی تلاوت کیا کریں. پھر دیکھیں ہماری زندگی میں کیسے نور آئے گا، پھر دیکھیں ہماری زندگی سے شر کیسے بھاگ جائے گا، پھر دیکھیں اس کے اثرات کیسے ہماری زندگی میں آئیں گے، رحمت الہی کیسے آئے گی، سعادتیں کیسے آئے گی، خیر و برکت کیسے آئے گی. ارے سب سے پہلے ہم لوگ عمل تو کریں، عمل کر کے دیکھیں.
عمل کر کے آزمائیں، اس کے بعد اللہ تعالیٰ ہماری زندگی میں خیر لائے گا، برکت لائے گا، بھلائیاں لائے گا، سعادتیں لے کر آئے گا، فوائد کو لے کر آئے گا، شر کو دور کرے گا، نقصان کو دور کرے گا۔ ہم عبادت نہیں کریں گے، قرآن کی تلاوت نہیں کریں گے، ذکر و اذکار نہیں کریں گے، اور چاہیں گے کہ ہمارے گھر میں خیر آ جائے، برکت آ جائے، بھلائی آ جائے، فائدہ آ جائے، نقصان بھاگ جائے، کہاں سے ہوگا؟ ہم پڑھ کر دیکھیں، تلاوت کر کے دیکھیں، عبادت میں آگے جا کر دیکھیں، پھر دیکھیں اس کے اثرات ہماری زندگی میں کیسے مرتب ہوگے۔ تو محترم سامعین، اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ پھر اسی طرح محترم سامعین، سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیتیں، آمن الرسول بما انزل الیہ، پھر سب سے آخری آیت لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، یہ 2 بڑی عظیم آیتیں ہیں۔ ان آیتوں کی عظمت کو جاننے کے لیے یہ حدیث اتنی ہی کافی ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، من قرأ بالآیتین من آخر سورۃ البقرہ فی لیلۃ کفتاہ، رواہ البخاری و مسلم۔ صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے، رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، جو مسلمان ہر رات سونے سے پہلے سورۃ البقرہ کی 2 آیتوں کو پڑھ کر سوتا ہے، وہ شیطان کی ہر شر سے کافی ہو جائے گا۔ یہ 2 آیتیں شیطان کے شر سے بچانے کے لیے اس کو کافی ہو جائیں گی، تو ان کا اہتمام کریں۔ معمولی چھوٹی آیتیں ہیں، 2 آیتیں ہیں، 2 منٹ لگے گے پڑھنے کے لیے، 2-3 منٹ لگے گے پڑھنے کے لیے۔ اگر میں اور آپ سونے سے پہلے بستر پر جا کر خود بھی پڑھیں، ہمارے ابھی بچوں کو پڑھائیں، اس کا عادی بنائیں، پھر دیکھیں رات میں ہونے والے شر اور رات میں ہونے والے فسادات سے اور رات میں ہونے والے ہر برائی سے ہمارا گھرانہ، ہمارے ابھی بچے محفوظ ہو جائیں گے۔ فتنے فسادات کا زمانہ، وباؤں کا زمانہ، بلاؤں کا زمانہ، بیماریوں کا زمانہ ہے۔ ان تمام سے بچنے کے لیے ہمارے پاس جہاں مختلف دنیا اسباب ہوتے ہیں، ان سے اچھی چیز یہ اللہ تعالیٰ کے بتائے طور طریقے ہیں، تو اس کا اہتمام کیا کریں، اس بچی کو روک لیں۔ پھر اسی طرح محترم سامعین، قرآن کریم سب سے عظیم الشان آیت کے تعلق پر آتے ہیں۔ قرآن کریم کی جہاں مختلف صورتیں ہیں، مختلف آیات ہیں، ان میں ایک عظیم الشان آیت ہے آیت الکرسی، بڑی عظیم آیت ہے۔ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ کی اسماء الحسنی کا تذکرہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کے تعلق سے مختلف عیوب کو رد کیا گیا ہے۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اللہ تعالیٰ کو نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے علم میں وسیع کا تذکرہ کیا گیا ہے، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء۔ اللہ تعالیٰ دنیا میں جو کچھ ہوا ہے اور جو کچھ ہو رہا ہے اور جو کچھ ہونے والا ہے سب جانتا ہے۔ دنیا کی کوئی طاقت یا پوری دنیا مل کر بھی اللہ تعالیٰ کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی برابری نہیں کر سکتی ہیں۔ بڑی عظیم آیت ہے۔ اس آیت کی ابتدا بھی اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنی اللہ لا الہ، اللہ سے شروع ہو رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے نام وہو العلی العظیم پر ختم ہو رہی ہے۔ بڑی عظیم الشان آیت ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت الکرسی کو علی الاطلاق قرآن کریم کی سب سے عظیم آیت قرار دیا ہے۔ کیسے؟ صحیح مسلم کی روایت ہے، ابی بن کعب صحابی فرماتے ہیں، مشہور معروف صحابی ہیں، ماہر قرآن صحابی ہیں، حافظ قرآن صحابی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ جو ہے ایک مرتبہ رسول اللہ نے فرمایا، یا ابا المنذر ای آیت من کتاب اللہ معک اعظم، تمہارے پاس قرآن کریم میں جتنا بھی حصہ یاد ہے اس میں سب سے عظیم آیت کون سی بتاؤ، یعنی قرآن کریم کی تمام آیات میں سب سے عظیم آیت کون سی بتاؤ؟ تو انہوں نے کہا اللہ ورسول عالم، اللہ اس کو زیادہ جانتے ہیں۔ پھر آپ نے دوبارہ پوچھا بتاؤ قرآن کریم کی سب سے عظیم آیت کون سی ہے؟ تو انہوں نے کہا اللہ و رسول عالم۔ پھر رسول اللہ نے فرمایا، پھر انہوں نے خود فرمایا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ اللہ کے رسول، آپ کا جو سوال تھا کہ قرآن کریم سب سے عظیم آیت کون سی ہے، میرے نزدیک وہ آیت الکرسی ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیحنک العلم یا ابا المنذر، ابی بن کعب، یہ علم تمہیں مبارک ہو، یہ علم تمہیں مبارک ہو۔ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ تو محترم سب یہ عظیم الشان آیتیں ہیں، یہ عظیم الشان صورت ہے، اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور امام بخاری رحمہ اللہ اپنے صحیح کے اندر تعلیق نے ایک اور حدیث کو ذکر کیا ہے، جسے شیخ البانی صحیح جامع میں صحیح قرار دیا، صحیح حدیث ہے۔ اس حدیث کی روح سے جو ہے شیطان بھی جو ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کرتا تھا کہ تم آیت الکرسی کا اہتمام کیا کرو، تم آیت الکرسی کا اہتمام کیا کرو۔ تو محترم سامعین، ان آیتوں کا اہتمام کرنا چاہیے، ان صورتوں کی تلاوت کرنی چاہیے، ان کے معنی مفہوم کو جاننا چاہیے، اور قرآن حدیث میں ان صورتوں کی جو فضیلت بیان کی گئی ہے کہ اس آیت کے پڑھنے پر کیا ثواب ہے، اسی طرح کی اس آیت کے پڑھنے سے کیا فائدہ ملے گا، ہمیں اس کو جاننا چاہیے۔ جان کر تلاوت کریں گے، علم حاصل کر کے تلاوت کریں گے تو اسے روحانیت محسوس ہوگی، اس کے اثرات مرتب ہوں گے۔ پھر اسی طرح محترم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مختلف اوقات میں عیدین کے موقع پر بھی، اور جو اسی طرح جمعہ کے ہر جمعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ اعلیٰ اور غاشیہ کی تلاوت کیا کرتے تھے۔
عیدین میں سورہ اعلیٰ غاشیہ کی تلاوت کیا کرتے تھے، سورہ قاف اور سورۃ الدہر کی تلاوت کیا کرتے تھے. اس کی کیا حکمتیں ہیں؟ محدثین نے فرمایا کہ سورہ اعلیٰ کے اندر جو ہے نماز کا حکم دیا گیا، قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، زکوٰۃ کا حکم دیا گیا، نماز پڑھنے والے زکوٰۃ ادا کرنے والوں کی کامیابی کا تذکرہ کیا گیا، اور سورہ غاشیہ کے اندر جہنم کے عذابات کا تذکرہ کیا گیا، اور آخر میں اللہ تعالیٰ کی مختلف نعمتوں کا تذکرہ کیا گیا. افلا ينظرون الى الابل، اونٹ کو دیکھو، آسمان کو دیکھو اللہ نے کیسے بلند کیا ہے، پہاڑوں کو دیکھو اللہ نے کیسے زمین پر گاڑ دیا ہے مضبوطی سے، زمین کو دیکھو اللہ نے کیسے مسطح کر دیا ہے تمہارے لیے. اللہ نے مختلف نعمتوں کا تذکرہ فرمایا. تو ان وجوہات کی بنیاد پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سورہ اعلیٰ اور غاشیہ کو جمعے کے دن پڑھا کرتے تھے، عیدین میں پڑھا کرتے تھے. سورہ قاف بڑی عظیم الشان سورت ہے، اس میں جنت کا تذکرہ کیا گیا، جہنم کا تذکرہ کیا گیا، جنتیوں کا تذکرہ کیا گیا، جہنمیوں کا تذکرہ کیا گیا، مختلف عبرت آموز باتوں کا تذکرہ کیا گیا. سورہ قمر کے اللہ پر مختلف انبیاء کرام پر ہونے والے عذابات کا تذکرہ کیا، قوم عاد کے عذاب کا، قوم سمود کے عذاب کا، قوم صالح کے عذاب کا، قوم لوط کے عذاب کا تذکرہ کیا. تو یہ جو حکمتیں ہیں انہیں جاننا ہے، انہیں پہچاننا ہے. سب سے بڑی چیز اس کے لیے دو باتیں ہمیں یاد رکھنا چاہیے. سب سے پہلے عبادات کے ہمارے پاس جذبہ ہو، ہم نماز ہی پڑھیں تو پوری احتساب کے ساتھ پڑھیں اور پوری روحانیت کے ساتھ پڑھیں. اور دوسری بات یہ کہ جو ہے علم حاصل کریں عبادات سے متعلق، قرآنی صورتوں سے متعلق، دعاؤں سے متعلق، کہ کس آیت کو پڑھنے سے کیا ثواب ملے گا، کس آیت کے پڑھنے سے کیا فضیلت ملے گی، کیا روحانیت ملے گی، اس کی دنیا میں کیا تاثیر رکھی گئی ہے. انہیں جانیں اور جان کر پڑھیں، علم حاصل کر کے پڑھیں، پھر دیکھیں اثرات کیسے ہوں. اور عبادات میں جب آگے آئیں گے، نمازیں پڑھیں گے، قرآن تلاوت کریں گے، اور ان مختلف صورتوں کو، مختلف آیتوں کو ان کے مقامات پر پڑھیں گے، ان کی جگہوں پر پڑھیں گے، تب دیکھیں اللہ تعالیٰ سے کیسا خیر آئے گا، کیسی برکت آئے گی، کیسے سعادتیں آئے گی، اور کیسے فوائد ہمیں ملیں گے. اور دیکھیں کیسے شیطان ہمارے پاس سے بھاگ جائے گا، کتنے نقصانات سے ہم لوگ بچ جائیں گے. اس کے برخلاف اگر کوئی مسلمان برائے نام زندگی گزار رہا ہے، عبادات کا کوئی شوق نہیں ہے، عبادات کا کوئی جذبہ نہیں ہے، نماز روزوں کا کوئی اہتمام نہیں ہے، قرآن کریم کا کوئی اہتمام نہیں ہے، پھر اسی طرح جو ہے لاؤبالی پن، سستی، کاہلی سے یوں ہی زندگی گزار رہا ہے، کبھی پڑھنے کا موقع ملا پڑھ لیے، نہیں پڑھا نہیں ملے، ایسی جو زندگی گزارتا ہے اس کی زندگی میں خیر نہیں آئے گا، برکت نہیں آئے گی، رحمت الہی نہیں آئے گی، سعادتیں نہیں آئیں گی، وہ مختلف مصائب سے بلاؤں سے محفوظ نہیں ہوگا. تو یاد رکھیں یہ فتنوں کا زمانہ ہے، فسادات کا زمانہ ہے، وباؤں بلاؤں کا زمانہ ہے، مصیبتوں کا زمانہ ہے. ایسے زمانے میں میں اور آپ جس قدر عبادات میں آگے آئیں گے، نمازوں میں جس قدر آگے آئیں گے، قرآن کریم تلاوت جس قدر کریں گے، دعاؤں کا اہتمام جس قدر کریں گے، اتنا زیادہ ہم اللہ تعالیٰ سے قریب ہو جائیں گے، جہنم سے دور ہو جائیں گے، شیطان سے دور ہو جائیں گے، وباؤں سے دور ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے آپ تمام مسلمانوں کو صحیح معنوں میں پورے احتساب کے ساتھ، پورے ایمان کے ساتھ اور پورے ذکر کے ساتھ عبادت کرنے توفیق عطا فرمائے، عبادات میں آگے آنے توفیق عطا فرمائے، نمازوں کو پابند بنائے، قرآن تلاوت کا ہمیں اہتمام کرنے والا بنائے، اور مختلف عبادات کا مختلف ذکر اذکار پڑھنے والا بنائے، اور عبادات میں سستی کا حیث اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے. سبحانک اللہم ربنا و بحمدک واشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.